أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء ماهي الذنوب والخطاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وعطرة سيدنا وكمال سيدنا وجمال سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وآله وبارك وسلم کوئی زبان پہنچنا نہ پڑی الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم فلک کے نظارہ زمین کے بارہ عید منا حضور آ گئے ہیں فلک کے نظارہ جنہ عقیدہ ایمان کے حضور آ گئے حضور پاک دی محفل سجی بیٹھے وہ بے شک اپنے غلام اندر آ سکتے ہیں پر میرے نال ضرور پڑھ سے کوئی زبان خاموش نہ رہتی جنہ دل پاک ہوتی زبان پاک ہوتی پڑھ سے فلک کے نظارہ زمین کے بہارہ عید منا حضور آ گئے فلک کے نظارہ زمین کے بہارہ عید منا حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارا خبر سنا حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارا خبر سنا باقی نہیں میں پڑھ سکتے یہ تو ضرور پڑھ لو حضور آ گئے فلک کے نظارہ زمین کے بہارہ خوشیاں مناؤ حضور آ گئے اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارا غم سناؤ انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا
جڑی آیت مبینہ دوران خطبہ تلاوت کی تھی آپ احباب نے سماعت فرمائی اس آیت زیر تحت کچھ معروضات اور انشاءاللہ کچھ پیغامات آپ تک رسائی کرنے دی رسالت کرنی ہے اور بالکل تھکاوٹ نہیں محسوس کرنی ہے انشاءاللہ نماز عصر اپنا وقت ادا کرنی ہے پریشان نہیں تھی لبا زیادہ میں نہ ٹائم لینا اور نہ ہی میں زیادہ تھکینا ہوں آپ تا بالکل ایک گزر یہ کیا کہ آپ احباب نے جمعہ ادا کیا اتھے کے بھی آپ نے حاضری لی تھی والوں سے بعد والی بھی فکر کیونکہ جانوران نے بھی آپ نے کرنی باقی بھی آپ تک کاروبار ہی کریں
سامعین عزیز وقار رب العزت نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا البتہ تحقیق میں احسان فرمایا اے رب العزت احسان فرمائے آیت دور کے اندر جے کو بھی علاوچا بلغوچا ہوا دے کہ میرے تے بھی احسان ہے پیا مالدار کو کچھ ہوا دے میرے تے مالک دا بڑا احسان ہے آیت مالدار بیچارے زمیندار بھی جڑا حال تارے سامنے ہی پیا آیت مالدار دا کہنا ہے آیت وہ کنگال بڑا پیو سی یہ کرم ہے حکومت پاکستان دا لیکن رب العزت نے فرمایا کہ میں احسان فرمائے اے خالق اے مالک کہنے تے احسان فرمائے بھی آج دور کے اندر جینے کو پوچھو آدھے کہ میرے تے بھی احسان ہے پیا ہر ایک احسان آدھے کہ میرے تے احسان ہے پیار بندہ واقعہ احسان ہے لیکن اے خالق و مالک اے رسول کے احسان کہنے تے فرمائے جڑا اپنے پیارے کلام کے اندر خطاب فرمائے بھی اس کو کیڑے مراد ہیں لوگ رب العزت نے فرمایا علی المؤمنین فرمایا میں مومن تے احسان فرمائے ایک قید لانی کی رب العزت نے مقید کر دیتا اس کال کو کہ میں احسان فرمائے تے مومن نے فرمائے اے رب العزت تے مومن نے احسان کیڑی چیز دا فرمائے بھی اور احسان تے فرمائے تے پر احسان سے کچھ جتوائے بھی الوائے بھی بل سا کچھ یعنی کہ ازمائے بھی بل امتحان سا کچھ گتے بھی اور سا کچھ ازمائے بھی انہیں اندر سا کچھ عذیت بھی دی رب العزت نے فرمائے میں وہ احسان تو دیتے کتے اپنا محبوب ارباز فیہم رسولا اپنا محبوب بنایا اپنے واسطے عطا بنایا جا اپنے واسطے ہی نہیں اور اپنی مرضی دے مطابق اپنے محبوب دی مرضی دے مطابق بنائے جڑا اپنا عکس جمال مصطفیٰ اندر رکھ دیتے بھی فرمایا جا دیکھ سے محمد مصطفیٰ کو پہچان کر اسی خدا دی جڑا مصطفیٰ کو دیکھتے کلمہ خدا نہ پڑھنے سے فرمایا بنایا اپنے واسطے بھی عطا تو کا بھی تبھی احسان دی تبھی سبحان اللہ احسان دی تبھی کیڑا احسان ہے اے رب العزت ٹھیک ہے احسان فرمائے بھی لیکن تیرا پیارا کلام پر حق ہی پیا اس کے اندر بھی تے آپ ارشاد فرمائے اگر ہوئے تو زور کو سبحان اللہ قرآن اللہ اللہ کو سبحان اللہ خالق کائنات نے اپنے پیارے کلام کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعذاب اے رب العزت اعلان فرمایا اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم جلے بیت نال صدقہ خیرات کرو کہتے نال اچھائی کرو کہتے نال نیکی کرو بھلائی کرو صدقاتکم بالمن وہ کو احسان کرو وہ کو احسان جتلونا وہ کو عذیت نہ دیو والعذا عذیت نہ دیو وہ کو تکلیف نہ دیو احسان کرتے بول بنو اے رب العزت سرواتے اعلان فرمائے اے میرے بندے ہو اگر میرے بندہ نے میں چکا ہے بندے رب احسان کرائے بل احسان کرتے والوں کو جتوائے نا والوں کو جنت سائے نہ کرائے والوں کو بار بار تانے نہ دیوائے وہ کوئی نہ کاسا طرف احسان کتائے اس میرے احسان کو یاد کر فلانے تیرا کم میں کتائے اس موقع کو یاد کر فرمائے کہ والوں کو احسان ہی دیونے ان کو تکلیف نہیں دیونے اے رب العزت تعالی ارشاد ہے اور تو خود بھی ارشاد فرمانے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا اے رب العزت ساتھ دا مدہ میں فرمانے کہ احسان کرنے وقت جتنا ہونا نہیں بل کو جنت جتنا ہونا نہیں بل کو تکلیف نہیں دیونے بل کو جنت مشکلات کے اندر نہیں پاؤنا اے رب العزت ساتھ منہ پیا کرے نے سارے اتنے احسان بھی پیا کرے نے بل خود خالق و مالک نہیں دے ساتھ احسان جتنے نہیں پیے رب العزت نے فرمایا لوگوں بہتر احسان بھی عظیم کی دے وہ اتنا کتنا احسان عظیم ہے فرمایا کہ اپنا محبوب بنا
مفسرین کرام نے بیان فرمائی امام چوٹی دے محدث امام احمد بن حنبل شریعت کے چوتھے امام جنہیں مطالق حدیث مبارکہ یادن وہ امام کیسا ہے اس امام کی عظمت کو سلام ہوئے کیا ڈالک حدیث مبارکہ رشاد ہوئے ایسا کو حالت ہے قرآن سا کنے پہ پڑھنا نہیں آتا ساری حالت ہے سا کو نماز جنازہ نہیں آتا ساری حالت ہے لوگوں سا کو نماز نہیں آتے ساری حالت ہے سر پڑھنا کوئی ایسے مسائل نہیں آتے لیکن سارا نمچہ چیری کرنے لوگوں کو تن کرنے سارے کہنا شیوہ بن چکے یہ ساری قوم نے اندر ایک عام رواج چل چکا ہے وہ شریعت کا چوتھا امام ہے وہ نوجوان ہے جب ڈالک حدیث مبارکہ یاد ہے لوگوں لمحہ فکر پیا آج سارے جوان گنگانوں کا یاد ہو سی پیا فلم درم دا یاد ہو سی پیا گانے دی طرز دا یاد ہو سی پئی اگر نہ ہو سی دا فرمان مصطفیٰ خدا دا فرمان یاد نہ ہو سی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری شان مصطفیٰ میلاد النبی آج اثر انگریز کھلا میں کھلا دشمنے آج ایسا اپنی اولاد کو ہوں تربیت اولاد کو انگریز گستاخ نہیں دیتی ہے ایسا جو قرآن پاک کی تعلیم نہیں دیتی ہے آج ایسا آدھے کہ سایہ پتر اتنا انگریزی پڑھ بنے کہ لوگوں کو پڑھا سکے انگریزوں کو پڑھا سکے ایک کملائے دا سوچیا میں اپنے پتر کو اتنی آیات بھی یاد کرما اتنی اسلامی تعلیم دیما میرے مردمان جنازہ اتنی تعلیموں کو انگریز دیتی ہے اتنا دینا رات دنیا بڑی کوشا کامشا کی دینے پہر دمول کرے اندر تاکو پہنچائے لیکن کو جوڑا قرآن کی تعلیم نہیں دیتی ان کو محمد مصطفیٰ نے شریعت نہیں سکھائی ان کو قلبے نہیں یاد کرے ان کو مسجدیں نہیں بھیجا کیوں مسجدیں نہیں بھیجا مسجدیں داشت کرتے پڑھنے کملے مسجد اندر داشت کرتے پڑھنے مسجد اندر محمد مصطفیٰ نے غلام جنہوں نے تو تعلیم دینا پائے اوہ داشت کرتیاں سکھینے اوہ گھنڈا کرتیاں سکھینے اوہ جنہ ماں پیو دا بیعدوی کرنا سکھینے اوہ قرآن پاک دی بحرمتی کرنا سکھینے اے مسلمان تائیں دا انگریز دا روپ بنا کے دے اپنی شکل و صورت انگریز نے بنا کے دے میں آدھا ایسا کوئی ایسا انگریز نہیں کہ شریعت مصطفیٰ رکھے ہوئے مسلمان ذرا غور کر لمحہ فکر آئے پیا تے انگریز نے کٹنگ دا کرا کے دے انگریز سجا کے دائی انگریز اتنا لباس خدا سے بیتن کر کے دائی اے لحظان پورے انگریز کے اندر بڑے صغیر کے اندر کوئی ایسا انگریز ہی جو شریعت مصطفیٰ نے مطابق لباس تے کہنے پاسے چل گئے کہ یہ تو شریعت سکھی ہے میرے آقا اسلام کا غلامہ شریعت کا چوتھا امام ہے جو قرآن کا حدیث مبارکہ یاد ہے جلیل القدر امام اور جلیل القدر صحابی حضرت حذیفہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دا غلام ہے روایت فرمے دے مسند امام احمد بن حنبل دے اندر آپ نے مسند دے اندر امام احمد بن حنبل پاک نے ایک روایت تحریر فرمایا کہ آقا علیہ السلام نماز میں پڑھے رہن او کہ رشد علی امام حسین جو کیڑے کیڑے قدرہ لے بھاگ آلے نصیب آلے مقتدی حسین جنہ امام الانبیاء وہ کہرے خوش قسمت نبی دے امتی حسین وہ کہرے بھاگ آلے نصیب آلے مقتدی حسین جنہ امام سید الانبیاء حسین رب دا مائی حسین ارشد راہی حسین بے قصادہ سہارا حسین یتیمہ دا ماوا و ملجا حسین امنا آمنا امنا پاک دا دلارا حسین ارشد دلارا میرے آقا علیہ السلام مسلح امامت صحابہ کرام مقتدی میرے آقا علیہ السلام نے سر سجدے دے اندر رکھے سجدے کو طویل فرمائے سجدے دے اندر طوال لمبا سجدہ فرمایا صحابہ کرام بھی سجدے دے اندر انہاں دل سوچا کہ شاید آقا علیہ السلام میرے مبارک قبض کر ہو چکی ہے آقا علیہ السلام کا مثال مبارک ہو گئے کافی دیر تو بعد نماز مکمل ہو گئی صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام سے پاک بار کر عرض کی دا سونیا بدوحا دے چہرے والیا علم نشرہ دے سیدھے والیا بلال کے ظلمہ والیا مازاق دے کاجل والیا شعصین دے تاج والیا ید اللہ دے حتم والیا محبوبہ
صحابہ کرام نے عرض کیتا سونا تو اتنا سیدہ لمبا فرمائے ہوئے ساکو دا گمان تھی ساکو خدشہ تھی کہ شاید کہ آقا علیہ السلام نبی سال مبارک ہو سونے اگر گراز نہ تھی ہو یہ فرماؤ اتنا سیدہ لمبا فرمائے ہوئے دی وجہ سیدہ لمبا فرماؤ دی وجہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں اگر میرے کو تو سوال کیا میں محمد مصطفیٰ جوابی سونا میں تمہیں جواب دے تو میں کوئی سوال جو کہتا میں تمہیں جوابی والی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں جس ٹائم میں سجدے کے اندر گیا رب نال ملاقات ہوئی پتہ چلا سجدہ رب نے ملاقات اے تیری مرضی سجدہ کر رب نال ملاقات کر نہ کر بیرے تیری مرضی جن نال ملاقات کر اے تیرے دل اندر میرے دل اندر حسرت وزیر اعظم نال ملاقات کرا ایم پی نال ملاقات کرا احمد نال ملاقات کرا فلاں چودھری نال ملاقات کرا شارع جے گزارے اس رب العالمین لیکن رب العالمین دا رابطہ قائم کرو تو عزت عطا سبحان اللہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں رب العالمین ملاقات ہے بغیر حجابات ملاقات ہے سونے ملاقات کے اندر کیڑی گفتگو ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلاموں رب العالمین نے فرمایا ان رب استشارنی فی امتی ماذا افعل بهم اے میرے محبوبہ ماذا غدن لینا والا ایک ساتھ قیامت نار پر امت بارے میں کیا رویہ اختیار کرا سیدے کے اندر رب نے میں کو تاری امت بارے تاری غلاموں تاری بارے رب نے سوال رب نے پوچھا ہے اے محبوب ان رب استشارنی فی امتی ماذا افعل بهم اے محبوب یہ دسو کہ قیامت نہار جن ہار دی گرمی ہوسی سورج سوا نیزے دے ہوسی پیا ہر کوئی اپنے نفسہ نفسی دے عالم دے اندر ہوسی پیا اپنے گناہ والے اندر شرار دور ہوسی پیا کہیں کو پتر کو پیو دی کہنو سی سیان پیو کو پتر دی کہنو سی ماں کو دھی دی کہنو سی دھی کو ماں دی کہنو سی کہیں رشتہ داروں کو کہیں دی پہچان کہنو سی نبال اس ٹائم تو علی امت دے بارے کیا میں بل کیڑا رویہ اختیار اس نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کرام مسکرا عرض کی سونے آواز سے کیا ارشاد فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں میں رب العالمین پاک بارگاہ اندر عرض کی مولا اے تیرے بندے تو خالق مالک ٹائم بڑا تو نال محبت کرے نہیں اے میری قوم ہے میری امت ہے لیکن بندے رہتا ہے تو جیوے چاہے جڑا مرضی سلوک کرے جیوے تک شایان شان لائق بہتر ہو بھی وہ کرے رب العالمین نے فرمایا اے میرا محبوبہ نانا میں گڑا سا جڑا کو تو آگ سے میں تیری امت کے بارے ہوئے میرے ساتھ دوسری مرتبہ بھی والی سوال کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے صحابہ کرام نے کہا سونے وقت سے کیا ارشاد فرمائے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بلی میں عرض کی تے مولا جیوے تک سونے لگے تیرے اپنے بندے تو خالق مالک پیدا کرا لے تو آرو صلوات مالک ہے بیا تو جیوے چاہے بندنا حسن سلوک کرے بلا آخر رب العالمین نے تریجی مرتبہ سوال کیا فرمایا میرے محبوبہ ان رب استشارنی فی امتی ماذا افعل بهم اے محبوب نے ساتھ صحیح علاد صحیح اپنے مٹھے مٹھے لجوحہ والا کھول مٹھا مٹھا بول فرمانا صحیح تیری امت بارے کیا سلوک کرا اس نے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے کو اللہ رب العالمین نے پوچھا میں بلوی یہ عرض کیتا مولا تیرے بندے تو خالق مالک ہے تو بہتر جانا ہے فرمایا کہ ہر نبی ہر رسول حضرت آدم علیہ السلام سے عیسیٰ روح اللہ جتنے بھی نبی انبیاء رسول مرسل آئے سارے یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تو راضی ہو مولا تو راضی ہو آج کل تساں بھی اصل یاد ہے مولا تو راضی ہو لیکن رب کو راضی کرنا کام نہیں سکتے نبیاں کے امرہ دا شیوہ آئی کہ رب کو راضی کرنا رب نالوی رب رائی
جس ٹائم ہر نبی نے یہ عرض کیتا التجا کی مولا تو راضی ہو من تو راضی ہو من اتنے کہ امام عاشق امام احمد رضا صاحب خود کی ترجمانی کی تھی اگر آکھو تو سبحان اللہ امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشام عاشق امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آپ کیا خبر میرے آپ فرمائے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد سارا ہے کہ ایک جہان ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ مولا تیری رضا کے اندر آسا کو راضی رکھ مولا تو راضی ہو لیکن رب لم یزل فرمائے دے میرے محبوبہ تو راضی ہو رب لم یزل فرمائے والا سوف یعطیک ربک فترضی اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوبہ اگر تے مرے آکر میرے بندے میں جڑا کچھ کرا بل سن میرا محبوبہ تیری امت ہوسی میرے بندے ہوسی انی لنخزیک فی امتک یا فرمایا اے میرا محبوبہ وقت میں قیامت بار امت بارے غمگین ہی کہنا تھا پریشان ہی کہنا تھا اے یاد رکھے صحیح امت ہی دیگا آج تیرا میرا دعویٰ بھی امت ہی آ رہے ہیں میں آتا ہوں ویسے دعویٰ کرنا تھا آسان ہی کیا زبان تو قال کر لینی آسان ہی پہ جی میں کہ آج سارے مسلط حکمران میں پہ زبان کئی کہلی روکر دی نہیں قال کر لینی عمل نہ کرنا سارے جو عمل کہنی آسان دعویٰ کر چھوڑے اگر جڑی اپنی شکل صورت ہے پئی اپنے آپ کو پوچھو جڑے سارے کردار جڑا سارا عمل ہے پیا جڑا کوئی سارے کریں دے کیا خود اپنے آپ کو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنے اندر مفتی بیٹھے یہ اندر دل اے مفتی ہے جس نے ہم تو اچھا کام کرے سے ایسا کو دلیری دیسی کیسی دل کو ٹھیک کیا کرے اگر تو غلطی پیچھے کہیں غلط کام دے پیچھے قدم جیسے تیرے دل دروازہ کھٹکا دے سی کھٹک دے سی دروازے کو کھٹکا دے سی تیرے دل دے اندر خوف پیدا تھی سی دھڑکن تیرے دل دی پیدا تھی سی تیز تھی سی کیسی ایک کام غلط جلے تیکو میں کو ایک دل اندر بیٹھے ہیں مفتی ایسا کو فتوہ دینا بیٹھے مالوی آسان دل دا فتوہ نام ہمنو ہی اپنے دل کو ہی مفتی کو پوچھا کیا جڑا تیرا میرا ایک عمل ہے پیا جڑا تیرا میرا ایک کرتوت ہے پیا جڑا تیرا میرا ایک زندگی اندر ایک کم ہے پیا کیا ایک امتی ہومن دا حق ادا کیوں جینا پہلے کیا امتی کہنوامن حقدار ہے کیا امتی حکومہ دل اپنے دل کو فتوہ دینا ہے تیرا دل اگر اجازت آگے ہاں واقعہ امتی ہی ہوتا کیا بل میں اکثر کیا صداقت شہنشاہ نے کیا غلط بیانی کی دیئے کیا عمر پاک نے عدالت غلط بیانی کی دیئے کیا شجاعت شہنشاہ نے عمر پاک اور عثمان پاک نے غلط بیانی کی دیئے کیا حضرت علی المرتضیٰ نے غلط فیصلے کی دیئے اگر تیرا دل ہی چیز اجازت دے رہے کہ میں واقعی امتی ہاں مسلمان اپنے آپ کو پوچھ کے یقین منتر اپنا ضمیر سر اپنا ضمیر ہر گاہ اپنے عمل دا پتہ رہے پیا میں زندگی گزار آیا تو میں کیا کچھ کرتے آیا اور ہون بھی میں اگر نہ اپنے عمل کو سیٹ کراں صحیح کراں بل قبر دے اندر بھی تو میں پڑھنا ہے جنہی سب کچھ ہر وقت یہ چیز کل چھوٹی ہے پائی سب کو یہ یاد ہی کہنی موت کا سب فکر بھی کہنی پائی میرے مسلمانوں بھائیوں یہ ہر وقت ایسا صدا نہیں رہنا یہ مسئلہ میاں محمد بخش نے کیا فرمایا صدا نہ باغی بول بول بولے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ سنگت صحبت یارا صدا نہ سنگت یارا یہ سب کچھ چھوڑ بجنے باپیوں چھوڑ بجنے ہر کیا چھوڑ بجنے اگر یہ بھی کچھ نہیں کر سکتا وہ نبی نالدہ بھائی اس نبی نال وفادہ کر گیا نا اس دی رسائی ہوئی شریعت ہوتے زندگی خدا گزار کرنا میں عرض کرنا بھی آمین اللہ رب العزت نے فرمایا محبوب میں تو امت بارے غمگین پریشان کہنا نہیں اگر حسن آواز کو آقا علیہ السلام فرما دے اے میرا محمد دیوی کہہ گئے اللہ نہ کرے بل کہہ دی درد ویسے جگیردار دے درد ویسے
کہ ایم پی دے درد اج ایک ایم پی نہ سنے پے درد ویندے ایک امیر نہ سنے پے درد ویندے پے نمبردار نہیں سندا پے درد ویندے میرا درے خدا دی درے مصطفی سبحان ایک درد ہے ایرا درد چھٹا نہ لے جڑا محمد مصطفی دی عدالت چھٹ گیا او رب دی عدالت نہیں پھس سکدا اے یاد رکھے جڑا محمد مصطفی دا وفا کرے سی جڑا جلے عدالت کی دو دی کہے جے کو میرے آقا علیہ السلام نے فرما دیا کہ چھوڑ دے میرا غلام ہے پیا انہیں میری رسائی ہوئی شریعت تے زندگی گزارا ہے پیا تبال رب نام یزال یہ نہیں آکھنا کہ محبوب میں تو سوال کر رہا ہوں محبوب جے کچھ چھڑوا دے چھڑوا دے اس نے وفاداری کر لو اس نے صفا کر لو اس وقت کو یاد کر لو جلے ہر ایک نے چھوڑے بڑے جلے آدم علیہ السلام کی آخر سے میں اس چیز کو غافل نہ لیا میں نہیں تاری بخشش کروا سکتا نوح نجی اللہ عیسیٰ روح اللہ موسیٰ کریم اللہ آدم سبیح اللہ سارے نبی آسن کہ او نبی کول بنو تے او نبی کول جلے آو تے او نبی بھی آکھے کہ تو دا میری امت دی بھی یہی کہنا ہے تو دا میرا غلام بھی کہنا ہے بل میں کو یہ دساؤ کہ بل کیڑے درد ہے اتنی دا وفا کر بھی کہ لوگ نبی آکھے کہ میرا امت یہ چھوڑ دے اگر اتکر بھی وہ نبی نال وفا کر لے سنا قبر دے اندر بھی اگر جس نے منکر نکیر سوال جواب واسطے حاصل تو سوال جواب لوگ میرے آقا علیہ السلام فرمیتے ہیں کہ چھوڑ دوئے تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا نو پردہ فرمایا نا قبر دے اندر گئے جس نے گئے نا قبر دے اندر مائندے لیٹ گئے دفن کر دے بہر آگئے جنہیں چلے گئے منکر نکیر آگئے انہاں نے پوچھا من ربو کا انہاں کہا تُساں سوڑی دے عمر پاک پوچھا تیرا رب کہو تو آدھا رب فرشتہ نے آج کیتا مولا آئی تک کوئی ایسا بندہ نہیں آیا کہ جڑا سارے کو پوچھ دیا تو آدھا رب سارے کو پوچھ دیا کہ تو آدھا رب کہو پوچھنا اسا ہے کہ من رب کا تیرا رب کہو او سارے کو پوچھ دیا کہ تو آدھا رب مولا یہ عجیب معاملہ کھوٹے نظام دیا کرے اللہ رب العزت نے فرمایا اے میرے فرشتوں اس میرے بندے کو پوچھو کہ تو انسان کہ زندگی کینے تو گزار دے آئے کیڑی زندگی گزار دے آئے عرض کیتا میں کہ میں نبی دی شریعت تے زندگی کو گزار دے آیا انہیں جس ٹائم یہ کہتا نا سوال من ربو کا تیرا رب کون ہے عمر پاک نے فرمایا کہ من ربو کا تیرا رب کون ہے انہیں آگے تو ساتھ تیرا رب کون ہے پیا انہوں نے آگے کہ جن ساری زندگی رب رب کرے تریاں حالے بھی وہ میں کو پوچھ دا تیرا رب ساری زندگی میں جنہیں رب رب کرے داری جنہیں میں ساری زندگی شریعت ہوتے زندگی کو گزرے دریا انہیں بھی میرے کو ہوں کو پوچھ کے میرا رب ہوں کو پوچھ کے میں کہنا بتا اللہ پاک نے فرمایا کہ بندے ہوئے فرشتے چھوڑ دو میرا بندہ ہے چاس آئی نا مزہ آیا زندگی گزارا نہیں نا رب خدا کے کہ اے چھوڑ دو میرا بندہ ہے بلنا عدالت مصطفیٰ بھی جو بندہ پکڑی سکتا ہے نا عدالت خدا بھی جو بندہ پکڑی سکتا ہے مسلمانوں نماز میں اہتمام فرمایا کرو اور بالخصوص اپنے حقوق کو ادا فرمایا کرو اور اپنے گھر دے اندر پردے دا اہتمام فرمایا کرو لوگ ادب کے حالات ٹھیک ہیں میں تو کہ جس نے میرے آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا کیا اس وقت دور ہوتے آئی دور دے اندر کیا اس ٹائم زیادہ حالات خراب سنجیدہ ہیں یا دور سنجیدہ ہیں اگر کہیں کوئی گال کرو نماز پڑھ یار نیکی علی طرف آنا یار حالات ٹھیک ہے نہیں روزی نہیں کرنی ہوتی ہے مہنگائی عروج نہیں پائی کیا کروں سب کچھ ٹائم نہیں ملتا لیکن یاد کرو کہ جس ٹائم زمانے جہلیت کے اندر میرے آقا علیہ السلام نے نبوت کا اعلان فرمایا تو حضرت عمر پاک حضرت ابو بکر صدیق نے سب کو چھوڑ دے جہلیت کو چھوڑ دے سارا کو چھوڑ دے وہ حالات جڑے ظلم و شدت حالات پے ان حالات کو مد نظر رکھا بنے ان حالات کو مد نظر رکھا بنے کہ انہاں دا عشق دیکھو تے اپنا عشق اپنے عشق دیکھو سارا عشق جی ہوئے نا اقبال اقبال نے کیا فرمایا میں کہ جڑا دیکھو بستر کو مسجد دے اندر عشق نہیں کہندے آندا وہ مسلمان تمنا رکھدا ہے کہ گھر تو جنت
اور اگر میں جنت دے اندر جا وہ کملا جہاں تیرا عشق اتنا ہے پیا تے کو بستر کو لے دے مسجد تک تک نہیں کہندیا آ سکا سربت کیوں تو نہیں تھی سکا کہ تو تمنا رکھی بے جنت جنتا و عرف و اعلیٰ مقام دیتے ہیں بھائی کہ تو مسجد اندر نہیں آ سکتا میرے بزرگوں نوجوانوں اے وقت گزر ویسی محلت نہیں دے ہوئی موت میں ٹائم اتنا کہنی کافی سارے میرے کول پیغامات آن پہ اگر رب العزت نے بنا بل موقع میں سر فرمایا آپ بھی تھکے بیٹھے ہوئے انشاءاللہ آپ کی ضرور خدمت اندر پیش کرے سا رب العزت پاک بارگاہ میں دعا ہے رب العزت جو کچھ سنائے انتے سارے عمل کرنے اور اگامی اس پیغام کو اس شریعت مطابق زندگی کو گزارنے دی اور باقی احباب کو بھی جنہیں نہیں سن سکے جنہیں شریعت مصطفیٰ دو غافل رب العزت کو شریعت مصطفیٰ دی آشنا یا فرمائے آمین